अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है पुराना तहखाना। ये स्टोरी हमारे साथ रहीम ने शेयर की है, जो कि भावल नगर का रहायशी है। तो चलिए सुनते हैं उसी की ज़ुबानी। हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मेरे दादा राज मिस्त्री थे। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन घर तो बना तो दिया था, लेकिन इस घर में रहता कोई नहीं था, क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और इनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार रहती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता था। खैर, बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। ना सड़कें बनी थी, ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, और ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली भी अभी आई ही थी। और जगह सस्ती मिली तो बाबा ने ख़रीद कर बस घर बना लिया, और इस घर में एक तहखाना भी बना लिया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, और जबकि पूरा घर 5 मरले का है। खैर, बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर तकरीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था, बस कुछ जाली नुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी। लेकिन अभी फर्श भी नहीं डाले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए, और बाबा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे कि फ़र्श का काम मुकम्मल करवा सकें। तो बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम भी करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे इनके पास थे सब इस घर पर लगा दिए थे। फिर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया, और घर पूरे 12 साल बंद रहा। बस कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया, और इसके 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करके घर के बाकी काम मुकम्मल करवा लिए। लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन बाबा ने कहा, जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराया पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा ने अपने एक दोस्त के कज़न को घर किराए पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि इसका कज़न घर छोड़ रहा है, अब इसे इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीज़ें यानी गैर मरई मखलूक हैं, जो इनको तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? भला आज के दौर में भी तुम इन सब फजूल बातों पर यकीन रखते हो? तो बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे भी इन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर ज़ोर ज़ोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोता है। कभी कोई इनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को ज़ोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है। और अक्सर कभी दिन में भी इनकी खाने की चीज़ें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीज़ें वापस लेने जाते हैं तो गुर्राने की आवाज़ें आती हैं। तो बाबा ने बोला, यार कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और इनकी खाने की चीज़ें उठाकर ले जाता हो। तो बाबा के दोस्त ने बोला, यार ये तो मुझे नहीं पता,
बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, चलो इनकी मर्जी है, फिर हम क्या कह सकते हैं। वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। फिर बाबा ने कहा, चलो जब वो लोग अपना सामान उठा लें तो ताला लगाकर चाबी दे जाना और इनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है वे बोल कर चला गया। और ये सब हम घर वाले सुनकर और देख रहे थे कि तो अम्मी ने बाबा से बोला कि वहाँ वाकई में ऐसा कुछ तो नहीं है। बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए बोला कि अब तुम भी शुरू हो जाओ। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ जाता आता रहता हूँ, मुझे तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। इतने में मेरे बड़े भाई कासिम ने कहा, बाबा चलो हम लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं क्या चक्कर है। बाबा ने कहा, ठीक है शाम को चलते हैं, वैसे भी जो लोग वहाँ रहते थे वो सामान उठा रहे हैं तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने भी बाबा से बोला मैं भी चलूँगा। फिर मेरे एक और बड़े भाई आसम ने जो दूसरे नंबर पे है, इसने भी बोला बाबा मैं भी चलूँगा। बाबा ने बोला ठीक है। फिर शाम 5 बजे का टाइम था। हम तीनों भाई बाबा के साथ अपने इस घर में आए जहाँ घर के कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड कर रहे थे। ये वही बाबा का दोस्त और इसके कज़न थे जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने अपने दोस्त और इसके कज़न से सलाम लिया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है, अगर और मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में मदद करेंगे। बाबा के दोस्त ने बोला, नहीं नहीं बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सामान तकरीबन सारा उठा लिया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं वो रखने हैं बाकी। फिर बाबा ने अंदर जो लेडीज़ थीं इनको सलाम किया, बोला बाजी बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को हमारे घर की वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी। तो वो ख़तून बोली, बस भाई हम तो इधर रहने ही आए थे, पर इधर तो पहले ही कोई रहता है जिनको हमारा रहना पसंद नहीं है। तो बाबा ने बहुत हैरत से बोला, बाजी ये भी तो हो सकता है आप लोगों को कोई वहम हुआ हो। तो वो ख़ातून बोली, नहीं भाई जान मुझे वहम हो सकता है, पर मेरे शोहर को भी इन चीज़ों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पर बाबा ने इसके शोहर से पूछा, नबील भाई क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? नबील ने कहा, हाँ रियाज भाई, गुज़िश्ता रात जब मैं वॉशरूम जाने लगा तो मेरी नज़र बेसमेंट की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक खौफनाक सी औरत बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी जो बहुत ही खौफनाक आवाज़ में गुर्रा रही थी। इसकी आवाज़ से मेरी बीवी भी जाग गई और बहुत डर रही थी, जबकि मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ गई थी, पर फिर भी ये कांप रही थी और मैं भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि हमने कभी भी किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखा था। क्योंकि वो जो भी चीज़ थी बहुत ही भयानक थी। इसके हाथ पांव बहुत अजीब से थे। पाँव के पंजे की जगह इसकी एड़ियाँ थीं, जैसे कि पाँव के पंजे ही ना हों, और इसके हाथ के नाखून इतने गंदे और लंबे थे जैसे कभी काटे ही ना हों, और इसकी आंखों में काला रंग ही नहीं था बल्कि सफ़ेद आंखें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने जैसे कोई जानवर नुमा औरत थी, और इसकी शक्ल हम दोनों को अभी तक खौफजदा कर रही है क्योंकि वो कभी ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर पटकती और कभी अजीब सी आवाज़ निकाल कर हंस रही थी और एकदम से खामोश होकर अपनी खौफनाक आंखों से हमें घूरे जा रही थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे हमारे जिस्म से जान निकल गई हो, और ना तो हम चल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, जैसे इस चीज़ ने हमारे जिस्म को जमा दिया हो। हम बस एक दूसरे के हाथ थामे बहुत कांपने लगे थे। वो तो बस खुदा का शुक्र है हम लोगों को कि फजर की अजान की आवाज़ ने बचा लिया, वरना शायद हमारी लाशें ही मिलती यहाँ से, क्योंकि जैसे ही अजान शुरू हुई वो फ़ौरन बेसमेंट में भाग गई और हम फ़ौरन घर से बाहर निकल आए और ये शहजाद भाई के घर की तरफ चले गए और शहजाद भाई को ये सब बताया और इनसे कहा कि हमने सुबह ही घर खाली करना है, आप हमें हमारे एडवांस के पैसे हमें वापस दिलवा देना।
پھر ہمیں کہیں اور گھر لے دینا اور صبح سامان اٹھانے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے، اسی وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے بولا چلو خدا کا شکر ہے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے اور ایسے میں یہ جگہ سنسان ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرنا، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے کہ جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو، اور اب ہم نہیں ڈرے۔ اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے بابا نے کہا لگتا ہے دونوں نے واقعے میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ بھی ہنسنے لگے۔ اتنے میں ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً بابا سے بولا بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ مجھے بھی الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا نہیں بابا، میں نے واقعے میں کسی کو بیسمنٹ میں جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا بھائی قاسم بولا ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد میرے دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے، چلو شاباش گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور قاسم بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعے میں میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ اتنے میں ہم پرانے گھر پہنچ گئے۔ بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوئے تو امی نے بابا سے پوچھا کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا ہو سکتا ہے وہاں واقعے میں کچھ ایسا ہو۔ بابا نے پھر سے بولا اوئے وہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا جی امی بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ یہ سنتے ہی فوراً قاسم بھائی نے بولا ہاں امی اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو، بس کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعے میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا یار کچھ نہیں ہے وہاں، بس یہ اس کا وہم ہوگا۔ پھر بابا نے بولا میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ کر مکان کرائے پر دے دے۔ یہ کہتے ہوئے بابا اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کچھ ہفتوں کے لیے وہ گھر ایک بار پھر سے بند ہو گیا۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بابا نے مجھ سے کہا دیکھو دیمی باہر کون ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے بولا جی ہاں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس ڈیلر سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے، کوئی فیملی آئی ہے اور ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔
پھر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیے اور ڈیلر چلا گیا۔ پھر کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اس فیملی کا فرد تھا۔ جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا جی جی بولیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہے کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں اور کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکریوں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا جی جی ریاض صاحب میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانوروں کی انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانوروں کا جسم غائب ہے، پر تہہ خانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ سب دیکھ کر ایسا تو کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ اب بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا بھائی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، اب آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے بابا سے بولا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لا کر گھر کا معائنہ کرایا ہے، تو مولوی صاحب نے سب دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تہہ خانہ مکمل طور پر بند کر دو، اس کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کرنا ہے، کیونکہ اس تہہ خانے میں بہت ہی بری اور طاقتور شیطانی چیز بس گئی ہیں اور وہ جلدی یہاں سے جانے والی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے پاس تہہ خانے کو بند کرنے کا کہنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تہہ خانہ مکمل بند کرا دوں، کیونکہ کم کرائے کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تہہ خانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی اور نقصان ہو جائے۔ بابا نے بولا چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لیں، اور پھر ان لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا۔ پھر کوئی 2 مہینے گزر گئے۔ بابا ان سے کرایہ لینے کے لیے جانے لگے تو میں اور میرا بھائی عاصم بھی بابا کے ساتھ چل پڑے، اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھولا تو بابا نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جی فرمائیے اور آپ لوگ کون ہیں؟ بابا نے کہا باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، دراصل ہم کرایہ لینے آئے ہیں، کیا اشرف بھائی گھر پر ہی ہیں؟ تو خاتون بولی جی جی ریاض بھائی آپ لوگ اندر آ جائیں۔ بابا نے بولا شکریہ۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہہ خانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا، تو اس کا نام اشرف تھا اور یہ خاتون کا شوہر تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا، اور پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام دعا کرنے کے بعد اشرف نے بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا تو بابا نے کہا نہیں اشرف بھائی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اشرف نے کہا ریاض بھائی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ 1 کپ چائے پی لیں گے۔ بابا نے بولا جی ٹھیک ہے۔ اشرف بھائی یہ کہتے ہوئے بابا بیٹھ گئے اور ساتھ میں ہم دونوں بھائی بھی۔ بابا نے اشرف سے پوچھا جی اشرف بھائی اب تو تہہ خانے سے کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو؟ اشرف نے کہا جی ریاض بھائی اب تو سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوار کو ٹھوک رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہو، لیکن دیوار تو خیر سے صحیح ہے، ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بابا نے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف جا کر اس دیوار کو دیکھا تو بابا حیران رہ گئے۔ ہم بھی بابا کی طرف گئے تو دیکھا کہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑ گئی تھیں، تو بابا نے فوراً کہا اشرف بھائی ذرا ادھر دیکھیں۔ تو اشرف بھی حیرت انگیز نظروں سے بیسمنٹ کی دیوار پر دیکھنے لگا اور بولا ریاض بھائی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ دنوں بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔
یہ تو میں نے آج ہی دیکھا ہے، یہ دیوار تو ٹوٹنے والی ہے۔ بابا نے بنا بولے ہاں میں سر ہلایا اور پھر بابا اور سب واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اور اتنے میں خاتون چائے لے کر آ گئیں اور ساتھ میں کچھ بسکٹ بھی۔ بابا نے بولا باجی اب اس کی کیا ضرورت تھی، چائے ہی بہت تھی۔ تو خاتون بولی بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اگر آپ کے آنے کا پتہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر لیتے۔ بابا نے بولا بہت بہت شکریہ باجی، بس ادھر سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے بھی مل لیں اور کرائے کا بھی پتہ کر لیں گے، اس لیے ہم لوگ آ گئے۔ خاتون بولیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا ریاض بھائی، ہم تو ایسے سارا دن گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ بابا نے بولا ہاں جی، ابھی ادھر آبادی جو کم ہے، پر کوئی بات نہیں، اب کچھ آس پاس گھر بن رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی یہ علاقہ بھی آبادی سے بھر جائے گا۔ خاتون بولی جی بھائی اللہ کرے جلد ہی ہو جائے، ورنہ تو اس میں میدان ہی نظر آتے ہیں۔ پھر بابا اور سب لوگ چائے پینے لگے اور چائے پیتے ہوئے بابا نے اشرف بھائی کو بولا اشرف بھائی یہ دیوار کا جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ٹوٹ گئی تو پھر سے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ اشرف بھائی بولے جی ریاض بھائی میں کل ہی مزدور لا کر اسے دوبارہ سے ہی پکی کرواتا ہوں۔ بابا نے بولا جی اشرف بھائی اس بار کا کرایہ آپ نہ دیں، بس آپ یہ دیوار والا کام پہلے نپٹا لیں۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی کرایہ آپ لے جائیں، ہم کروا لیں گے، پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بابا نے بولا نہیں اشرف بھائی اب آپ کو میری یہ بات ماننی پڑے گی، اور ایک بار یہ دیوار کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کرایہ بھی لے لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے زور دیا تو اشرف بھائی مان گئے۔ اس کے بعد چائے ختم کر کے بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے، اتنے میں عاصم بھائی نے کہا بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ بابا نے کہا میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہاں ایسی کیا چیز ہے جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ بھائی بولا آپ پریشان نہ ہوں، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کرا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ جو بھی چیز ہے جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کل دیوار پکی بن جائے گی تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ بابا نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ پر شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے، بس دعا کرو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے پرانے گھر پہنچ گئے تو امی نے پوچھا جی سب ٹھیک ہے نا؟ بابا نے بولا ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن صبح کوئی 10:30 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی، بابا کام پر گئے ہوئے تھے۔ تو میں نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دروازے پر اشرف بھائی کھڑے تھے، پر تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے فوراً امی سے کہا امی باہر اشرف بھائی آئے ہیں۔ امی نے دروازہ کھولا تو اشرف بھائی نے سلام کیا اور امی سے پوچھا باجی ریاض بھائی گھر پر ہیں؟ تو امی نے بولا نہیں بھائی ریاض صاحب تو اس وقت کام پر ہوتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے باجی کب تک آ جائیں گے؟ امی نے کہا بھائی تو 4 بجے تک کام سے واپس آتے ہیں، ہاں لیکن وہ 12 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اشرف بھائی بولے ٹھیک ہے باجی میں پھر 12 بجے ہی آؤں گا۔ امی نے بولا بھائی سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی بولے جی باجی سب ٹھیک ہے۔ پھر امی نے کہا تو بھائی آ جائیں، چائے تو پی لیں۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں باجی میں 12 بجے آؤں گا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر اشرف بھائی نے سلام کیا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ اشرف بھائی اتنے بکھلائے ہوئے کیوں لگ رہے تھے؟ میں نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا پتہ نہیں امی۔ بولیں پتہ نہیں امی۔ امی بولیں اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ یہ کہتے ہوئے امی واپس کمرے میں چلی گئیں اور میں بھی واپس بیٹھک میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ تو ناظرین یہ تھا کہانی پرانا تہہ خانہ کا پہلا حصہ۔ کہانی پرانا تہہ خانہ کا دوسرا اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔
تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔